أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. برادران اسلام دینی بھائیو، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ اپنی زندگی میں ایک بار پھر سے عنایت فرمایا. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو بار بار رمضان المبارک کی سعادتیں، برکتیں، مغفرتیں، نوازشیں، عنایتیں مرحمت فرمائے. قرآن شریف ایک ایسی کتاب اللہ رب العزت کی جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے. ایک ایسی کتاب کہ جب اس پر شک و شبہ کیا گیا تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ ان لوگوں سے اچھی طرح سے کہہ دیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. آپ ان سے یہ کہیے کہ اس قرآن کے بارے میں اگر تمہیں کچھ شک و شبہ ہے جو ہم اپنے بندے کی طرف نازل فرما رہے ہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت تم بھی بنا کر لا کر دکھا دو. اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور صرف اتنی سی بات نہیں کہ تم اکیلے اکیلے کوئی بھی لا کر دکھائے، نہیں، اللہ رب العزت کے علاوہ جتنے بھی تمہارے دماغوں میں حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والے، اور جتنے بھی تمہاری مدد کر سکتے ہیں، جنوں میں سے، شیطانوں میں سے، انسانوں میں سے، سب کو بلا لو. سب کو، سارے جن اکٹھے ہو جائیں، سارے انسان اکٹھے ہو جائیں، اور ہمارے اس قرآن جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا کر لے آئیں. اللہ رب العزت نے رزلٹ بھی بتلا دیا، نتیجہ بھی بتلایا. تم کوشش کرو گے لیکن اپنی کوشش میں ناکام ہو جاؤ گے. سارے انسان اور سارے جن مل کر ہمارے قرآن جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا کر نہیں لا سکتے. آپ جانتے ہیں کہ یہ چیلنج اللہ رب العزت نے کس کو کیا تھا؟ ان لوگوں کو کیا تھا جو عرب کے لوگ اپنے آپ کو عرب اور باقی دنیا کو عجم کہتے تھے. عرب کے معنی جو بات کرنے پر بے انتہا قدرت رکھتا ہو، زبان دانی کا جسے بہت غرور ہو. اور عجم کے معنی گونگے. عرب کے لوگ اپنے آپ کو زباندار، باقی ساری دنیا کو گونگا کہتے تھے.
اتنا ان کو غرور تھا اپنی زبان دانی کا۔ یہ چیلنج اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو کیا تھا، لیکن تاریخ گواہ ہے یہ کائنات گواہی دے رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایک سے ایک بڑے شاعر، ادیب، فصیح، بلیغ، جو قصیدے لکھ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لگایا کرتے تھے۔ کس لیے؟ کہ کوئی اس کے برابر کا قصیدہ کہہ دے تو جانے۔ لوگ فخر کیا کرتے تھے اپنے شاعروں پر، ہر قبیلہ۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار قرآن شریف کی چند آیتیں لکھ کر اسی کے برابر لگا دیں تو پڑھتے تھے، سر دھنتے تھے۔ اور قرآن شریف نے نقل کیا ہے، کہتے تھے ما ھذا قول البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، کوئی انسان ایسا کہہ ہی نہیں سکتا۔ لیکن جب رسول اکرم یہ کہتے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے میرے پاس آیا ہے، میں نبی ہوں اور وہ اللہ ہے، تو کہتے کہ نہیں، ہم آپ کو نبی نہیں مانیں گے۔ کیسی عجیب ضدی قوم تھی، کتنی ہٹ دھرم قوم تھی۔ اس کے بڑے بڑے اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے باوجود دل کچھ اور کہہ رہا ہے، زبان کچھ اور کہہ رہی ہے۔ زبان سے کہتے تھے ارے کچھ شیطان لوگ مل کر ان کو یہ باتیں سکھا جاتے ہیں، وہ یہ ہمیں سنا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کا بھی جواب دیا قرآن شریف میں کہ عقل کے اندھو، اپنے آپ کو عرب کہنے والوں، دنیا کو عجم کہنے والوں، عجمی لوگ انہیں سکھا جاتے ہیں اور پھر یہ بیان کر دیتے ہیں، تو یہ تو تمہارے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ عجمی لوگ تو گونگے ہیں، وہ تو تمہاری طرح کلام کر نہیں سکتے، تو تم تو بہت آسانی سے اس جیسا کلام لا سکتے ہو، لاؤ، پیش کرو، دیکھو، دکھاؤ۔ ہو سکا کیا؟ نہیں ہو سکا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں یمامہ کے علاقے سے ایک انسان آیا، نام تھا اس کا مسیلمہ۔ رسول اکرم سے بات کی اس نے، کہنے لگا آپ جانتے ہیں میری قوم کی تعداد بہت زیادہ ہے، بہادری میں، شجاعت میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں ہے، میں ساری قوم کو لے کر آپ کے ساتھ آ کر مل جاتا ہوں، ایمان لاتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہ شرط یہ ہے کہ یہ جو سرداری ہے اور یہ جو حکمرانی ہے جو آپ کو حاصل ہے، یہ آپ کے بعد مجھے ملے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک چھوٹی سی چھڑی تھی آپ کے پاس، لکڑی کا کوئی ٹکڑا تھا، اس سے زمین کو رید رہے تھے۔ آپ نے فرمایا حکومت چاہتا ہے، قیادت چاہتا ہے، سیادت چاہتا ہے،
حکمرانی چاہتا ہے، بادشاہت چاہتا ہے، یہ اختیار اللہ کا ہے، کسے دے گا؟ رہی میری بات تو اس کے بدلے میں کہ تو اور تیری قوم مسلمان ہو جائے، میں تجھے یہ لکڑی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے لالچ دے دے کر لوگوں کو مسلمان بنایا، کبھی کہتے ہیں کہ تلوار کے زور پر لوگوں کو مسلمان بنایا ہے۔ عجیب عجیب باتیں، حقیقت سے بالکل ہی الٹی باتیں۔ اگر یہ بات رہی ہوتی کہ لوگوں کو لالچ دے کر، پیسے دے کر، حکومت دے کر، عہدے اور منصب دے کر مسلمان بنایا ہوتا تو رسول اکرم اس قوم کو، مسیلمہ کو، جو بعد میں مسیلمہ کذاب کے نام سے مشہور ہوا، ضرور اس کو ہاں کہہ دیتے۔ لیکن کہا کیا؟ کہا کہ یہ لکڑی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ بہت غصہ ہوا، واپس چلا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سب سے بڑا خطرناک فتنہ جو اسلام کو، مسلمانوں کو اور مدینے کو پیش آیا، جانتے ہیں وہ فتنہ کیا تھا؟ یہ مسیلمہ کذاب کا فتنہ تھا، جس میں رسول اکرم کے بعد، رسول اکرم کے کل زمانے میں جتنے صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، کل جنگوں میں، اس سے زیادہ مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ میں صحابہ کرام کی شہادت پیش آئی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس کی قوم بنو حنیفہ کا تھا۔ یہ بنو حنیفہ قبیلہ تھا ایک بہت بڑا۔ اور اسی کی وجہ سے حضرت عمر فاروق نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، امیر المومنین ادرک الامہ، اس سے پہلے کہ قوم میں کوئی بڑا فساد پیدا ہو جائے، بچا لیجئے اس کو۔ کیا ہوا؟ استحر القتل فی الیمامہ، یمامہ میں بہت بڑی تعداد صحابہ کرام کی شہید ہو گئی ہے۔ قرآن شریف اس وقت تک صحابہ کرام کے پاس لکھا ہوا ایک جگہ نہیں تھا، الگ الگ صحابہ کرام کے پاس قرآن شریف لکھا ہوا موجود تھا۔ کسی کے پاس ایک سورت، کسی کے پاس 2 سورت، کسی کے پاس 3 سورت، اس انداز سے۔ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو قرآن شریف کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عمر، جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کو اچھی طرح سے ذرا سن کر اور آج کی صورتحال کا اندازہ لگائیے گا۔ آج کل ہمارے یہاں بدعتیں نکالنے میں امت مسلمہ کو بڑی مہارت حاصل ہے۔ حکم یہ تھا کہ دین پر جیسا نازل ہوا ہے ویسے عمل کرو، اس میں نہ گھٹاؤ نہ بڑھاؤ، اور دنیا میں روزانہ نئی نئی ایجادات کرو، جتنا چاہو تم بڑھا سکتے ہو بڑھاؤ۔ کائے میں دنیا میں، دین میں ایک حرف بھی نہیں۔ آج مسلمان دھڑلے سے کیا کر رہا ہے؟ ایجادات تو مسلمانوں نے بند کر دی، وہ تو سب یہودی و نصرانی کر رہے ہیں، لیکن دین میں اضافے خوب کر رہا ہے مسلمان۔ بدعتوں کا اتنا فروغ ہے کہ ہر دن نئی نئی بدعتیں ایجاد ہو جاتی ہیں، اور جب منع کیا جائے کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے؟
یہ بھی تو اچھی بات ہے۔ اور اتنا نہیں سمجھتے کہ نقلی سکہ ہمیشہ اصلی کی طرح بنایا جاتا ہے، ورنہ مارکیٹ میں اس کا کوئی ویلو نہ ہو۔ شکل میں، صورت میں، وزن میں، رنگ میں، روپ میں، جب تک وہ اصلی کے مطابق نہیں بنائیں گے تو چلے گا مارکیٹ میں؟ نہیں چلے گا۔ ایسے ہی یہ بدعت ایجاد کرنے والے اس کی شکل بدعت کی ایسی بناتے ہیں کہ وہ لگے کہ یہ تو دین ہی کا حصہ ہے، اس میں حرج کیا ہے، یہ تو ثواب کا کام ہے، یہ تو قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں، بزرگان دین کو یاد ہی تو کر رہے ہیں، ان کو یاد کرنا کون سا منع ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کیا فرماتے ہیں، جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ کون ہے یہ؟ اللہ کے رسول کے بعد سب سے زیادہ افضل شخص، افضل الناس بعد النبی، ابو بکر صدیق۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، اس دنیا میں جتنے لوگوں نے میرے ساتھ بھلائی کی، احسان کیا، میں نے تمام کی بھلائی اور احسان کا بدلہ دے دیا، الا الصدیق، سوائے ابو بکر کے، سوائے ابو بکر کے، جس کے بارے میں یہ اعتراف کریں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بارے میں آج کچھ رافضی اور کچھ نیم رافضی بدزبانیاں کریں، کتنے تعجب کی بات ہے۔ جس کے بارے میں رسول اکرم نے یہ فرمایا، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولكن صاحبكم خلیل الرحمن۔ اگر میں دنیا والوں میں سے کسی کو اپنا خلیل بنانے والا ہوتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ خلیل دوست کے معنی میں، دوستی کے 10 بڑے درجے ہیں، جس میں سب سے بڑا درجہ خلت کا ہے۔ فرمایا کہ اگر انسانوں میں کسی کو خلیل بنانا ممکن ہوتا میرے لیے تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن میں تو اللہ کا خلیل ہوں، اور خلت میں دوئی کی گنجائش نہیں ہوتی، یعنی ایک سے زیادہ خلیل نہیں ہو سکتے۔ یہ ایسی محبت ہے کہ اس میں شرکت گوارا نہیں ہے۔ ہم ماں سے بھی محبت کرتے ہیں، باپ سے بھی محبت کرتے ہیں، بیٹوں سے بھی محبت کرتے ہیں، بیوی سے بھی محبت کرتے ہیں، بھائی سے بھی محبت کرتے ہیں، سارے لوگوں سے، اس محبت میں سارے لوگ شریک ہیں۔ لیکن خلت ایک ایسی محبت ہے کہ اس میں کسی دوسرے کی شرکت گوارا نہیں ہے۔ یہ درجہ حضرت ابوبکر صدیق کا۔ کیا فرماتے ہیں، جو کام رسول نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہتے رہے کہ یہ کام ضروری ہے اور یہ کام اچھا ہے، جبکہ اس کے لیے بہت ساری دلیلیں شریعت میں موجود تھیں۔ ہم قرآن کھولتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن اپنے آپ کو کتاب کہہ رہا ہے، کتاب مکتوب کے معنی میں، یعنی وہ پہلے سے موجود ہے کتاب۔ تو حضرت ابوبکر صدیق اس کو ایک جگہ جمع کرتے تو کوئی نیا کام نہیں کر رہے تھے، وہ تو پہلے سے موجود ہے۔ اور ہم سارے ہی سنی مسلمان اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو قرآن شریف کا نسخہ ہمارے پاس ہے، اللہ رب العزت کے پاس لوح محفوظ میں ایسا ہی ایک نسخہ موجود ہے، اسی کے مطابق۔ لیکن پھر بھی ابوبکر صدیق کو اس میں تأمل ہو رہا ہے۔
کسی بھی صورت میں یہ ایسا نہیں لگتا کہ دین کے خلاف ہوگا، لیکن کہیں کوئی بدعت نہ ہو جائے، اس سے اتنا ڈرتے تھے صحابہ کرام، بدعت سے، کہ ہزار اس کی ضرورتیں اور اچھائیاں ہونے کے باوجود بھی حضرت ابوبکر صدیق اس کی جرأت نہیں کر رہے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ قرآن شریف وہ عظیم کتاب ہے۔ اس زمانے میں کوئی تو مسیلمہ کا ذکر اس لیے آیا تھا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، میں نبی ہوں، رسول اکرم دنیا سے چلے گئے، میں نبی ہوں، اس کی قوم اس کو نبی ماننے لگی۔ بنو حنیفہ کے کچھ لوگ مسلمان بھی تھے، وہ اس کو نبی نہیں مانتے تھے، وہ اس کو کذاب کہتے تھے، لیکن تھے ساتھ میں اس کے۔ آج کے زمانے میں ہے نا برادری واد، اور بہت مضبوط اور بہت پکا ہے مسلمانوں میں۔ مسلمانوں کی جمعیت کا، ان کے اتحاد کا جس انداز سے تیا پانچا کیا گیا ہے، اس کو پارا پارا کیا گیا ہے، جن چیزوں کا اس میں دخل ہے اس میں ایک برادری واد بھی ہے۔ تو اس برادری واد کی بھیانک شکل یہاں پر دیکھو۔ بعض صحابہ کرام نے ان لوگوں سے کہا کہ تم تو مسلمان تھے، تمہیں کیا ہوا؟ تمہیں ادھر ہونا چاہیے تھا ہمارے ساتھ، مسیلمہ کے ساتھ ہو کر تم ہم سے لڑ رہے ہو۔ کہنے لگے ہمیں صادق مضر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مان رہے ہیں، کیا آپ کو سچا جانتے ہیں، لیکن مسئلہ چونکہ قومیت کا ہے، برادری کا ہے، لہذا اس معاملے میں بھائی اپنے آدمی کا ساتھ دیں گے ہم۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں، یہ برادری واد اسلام اس کو مٹانے کے لیے آیا تھا۔ رسول اکرم نے کوئی برادری واد نہیں بنایا، کوئی چھوٹا بڑا نہیں بنایا۔ فرمایا سلمان منا اہل البیت، حضرت سلمان فارسی، فارس کے رہنے والے، اور جانتے ہو 40 بار ان کو غلام بنایا گیا۔ کتنی بار؟ 40 آدمیوں کے غلام رہے۔ مدینے میں اسی لیے آئے تھے کہ ان کے ایک استاد نے وصیت کی تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے، لیکن وہ ایسے علاقے میں پیدا ہوگا، ایسی جگہ ہجرت کرے گا، تو آپ ہی کی تلاش میں۔ کیسا عجیب بندہ تھا۔ اللہ کی ہزار ہزار رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، حضرت سلمان فارسی پر۔ ایک نہایت ہی بڑے زمیندار کا بیٹا حق کی تلاش میں اپنے باپ کو چھوڑ کر، اپنی سرداری مال و متاع کو چھوڑ کر نکلا اور غلام بنتا چلا گیا، لیکن حق کا جنون اس کے دماغ سے نہیں گیا، یہاں تک کہ رسول اکرم کو پا لیا۔ ان کے آقا نے، یہودی تھا، کہا اتنے میرے پیڑ کھجور کے لگا دو اور سب زندہ رہنے چاہیے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اس کو کتابت کہتے ہیں عربی میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کو مشورہ دیا تھا، آ کر بتایا اللہ کے رسول ایسے معاہدہ ہو گیا ہے۔ تو صحابہ کرام کو لے کر رسول اکرم خود گئے اور اس کھیت میں کھجور کے پودے لگائے، اور اس میں سے ایک پودا بھی ضائع نہیں ہوا، کوئی مرا نہیں، اور اس طرح سے حضرت سلمان کو آزادی ملی۔ کیا بتلا ہے؟ جو آدمی 40 بار غلام بنایا گیا ہو، فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت کا حصہ ہے۔ یہ ہے ہمارا نبی، یہ ہے ہمارا نبی جس نے گرتوں کو اٹھایا،
ضعیفوں اور کمزوروں کا سہارا بنا، مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوا، ظالم کا ہاتھ پکڑا، ظلم نہیں کرنے دیا۔ اور جتنا بھی سنگھرش، جو ہم لوگ بھی بہت سارے سمجھتے ہیں کہ یہ جنگیں شاید اسلام کو پھیلانے کے لیے کی گئی تھی، نہیں، عرب میں جو بد امنی کا دورہ تھا، اس بد امنی کو ختم کرنے کے لیے رسول اکرم نے یہ ساری پیش قدمیاں کی تھیں۔ اسلام کی دعوت کے لیے امن و امان کا ہونا ضروری تھا، شانتی کا ہونا ضروری تھا، اور عرب میں لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ لوگ راتوں کو کسی بھی قبیلے پر شب خوں مارتے تھے اور وہاں کی عورتوں کو، بچوں کو اٹھا کر لے جاتے تھے اور غلاموں کے بازار میں لے جا کر غلام بنا کر ان کو بیچ دیا کرتے تھے۔ اس بد امنی کو ختم کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ٹرین کیا ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے۔ بدقسمتی ہے ہماری، ہم اپنے رسول کی سیرت کو اس ملک کے رہنے والوں کے سامنے کما حقہ پیش نہیں کر سکے۔ 1000 سال تک حکومت کرنے کے بعد بھی لوگ آج تک بدگمان ہیں اس بات پر کہ مسلمانوں نے زور زبردستی سے یہاں کے لوگوں کو مسلمان بنا لیا، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برخلاف ہے۔ جو لوگ مسلمان ہوئے وہ اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کی وجہ سے ہوئے، ان کے مساوات کے نظام کی وجہ سے ہوئے۔ آج تک اس ہندوستان میں بعض عبادت گاہیں ایسی ہیں کہ ہزاروں سال سے جو آدمی اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے وہ اس عبادت خانے میں گھسنے کی جرات نہیں کر سکتا، اجازت نہیں ہے اس کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پچھڑا ہے، دلت ہے۔ ایسے میں اسلام آیا، مسلمان آئے، مسلمان ایک چھت کے نیچے ایک مسجد میں کاندھے سے کاندھا ملا کر، پیر سے پیر ملا کر ایک ساتھ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کالا گورا عربی اجمی، آقا بھی اور محکوم بھی، غلام بھی اور سردار بھی ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، ایک طرح کا لباس پہن سکتے ہیں، ایک طرح کے نام رکھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ اس کو دیکھ کر یہاں کے لوگ جو ہزاروں سالوں سے یہاں بندھوا مزدور بنے ہوئے تھے، وہ لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ لیکن وہ سلسلہ ابتدائی دور تک رہا، بعد میں ہمارے حکمراں خود برہمنزم کا شکار ہو گئے، اور وہی جو منوادی نظام ہے ان کے دماغ میں بھی ان لوگوں نے بٹھال دیا اور مسلمانوں میں بھی اونچ نیچ کر دی اور اسلام کو بڑھنے سے روک دیا، ورنہ یہ پورا کا پورا دیش اسلام کے جھنڈے میں اور سب ایک برابر ایک اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ بہرحال بات ہو رہی تھی مسیلمہ کذاب کی۔ مسیلمہ کذاب نے بہت زبردست ٹکر دی مسلمانوں کو، لیکن اللہ رب العزت نے فتح دی مسلمانوں کو۔ اس سے لوگوں نے کہا کہ ابے جاہل، یہ محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر قرآن نازل ہوا تھا، تیرے اوپر کیا نازل ہوا ہے؟ تو کہا میرے اوپر بھی نازل ہوتا ہے۔ کہا کہ سنا، تو سنایا اس نے۔ لوگوں نے تاریخ میں لکھا ہے، یا ضفدع یا ضفدعی نقی کما کنت تنقین۔ معنی سمجھ میں آیا؟ کہہ رہے مینڈکی، جیسے پہلے تو ٹراتی تھی نا، اب بھی ٹرا۔ کہاں قرآن، کہاں مینڈکی کا ٹرانا، دیکھ رہے ہو آپ؟ زمانہ گزر گیا، مسیلمہ مارا گیا۔ کس نے مارا؟ اس صحابی نے
جو اپنی ساری زندگی افسوس، ندامت و شرمندگی میں گزار رہے تھے، اور قسم کھائی تھی اے اللہ جس طرح سے اسلام کے ایک شیر کو میرے ہاتھوں سے تو نے قتل کرایا ہے، کفر کے ایک بڑے شیر کو میرے ہاتھوں سے قتل کرا دے۔ کون؟ وحشی، جس شخص نے حضرت حمزہ رسول اکرم کے چچا کو غزوہ احد میں شہید کیا تھا، بعد میں مسلمان ہو گئے، تو اسی آدمی نے اپنی اس قسم کو پورا کرنے کے لیے اس مسیلمہ کذاب کو قتل کیا۔ زمانہ آگے بڑھا، بنو عباسیہ کے زمانے میں ایک آدمی ابن المقفع نام کا پیدا ہوا، بہت بڑا ادیب، کئی زبانوں کا جانکار۔ لوگوں نے اس سے کہا تم اتنے بڑے ادیب ہو، عربی کے، فارسی کے اور پہلوی کے اور اس کے اور اس کے، قرآن کا یہ چیلنج ہے، کیا تم اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکتے؟ کہنے لگا کر سکتا ہوں، میں لا سکتا ہوں قرآن بنا کر ایسا ہی۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا لیکن اس کے لیے آپ لوگوں کو کچھ کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ کہا کہ ایک مکان بناؤ اور اس مکان کو بند کر دو، سب طرف سے ہوا آنے کا انتظام رہے، اور اس میں خوب کاغذ رکھ دو، اور چند مہینے کے لیے کھانے پینے کا سامان رکھ دو، فلاں تاریخ میں میں نکلوں گا نیا قرآن لے کر۔ جب وہ تاریخ آئی، لوگوں نے اس کو کھولا تو جانتے کیا لکھا؟ وہ جتنے کاغذ رکھے تھے لکھنے کے لیے، وہ سارے کاغذ لکھ لکھ کر اس نے پھاڑ دیے تھے۔ لکھتا تھا، پھر اس پر غور کرتا تھا، خود نظر آتا تھا تو اس میں تو یہ کمی رہ گئی، اس میں نحوی کمی ہے، اس میں صرفی کمی ہے، اس میں بلاغی ہے، اور اس میں بدیعی ہے۔ آخر پھاڑتا گیا، جب نکلا تو بال بڑھے ہوئے تھے، چہرے پر وحشت تھی اور حیران پریشان تھا۔ نکل کر کہنے لگا قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں لائی جا سکتی، یہ ہے وہ قرآن جو اللہ رب العزت نے تمہیں دیا ہے، جس سے سننے کے لیے ہم اور آپ یہاں اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس کی عظمتوں کو سمجھو، اور اس کی برکتیں بے شمار ہیں، اور اس کی وجہ سے جو رحمتیں آتی ہیں بے شمار ہیں۔ رسول اکرم کی ایک حدیث، ان اللہ یرفع اقواما بہذا القرآن ویضع بہ آخرین، یہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ بہت سے لوگوں کو، قوموں کو یہ زمین سے اٹھا کر آسمان پر، بام ثریا پر پہنچا دیتی ہے، اور بہت سی قوموں کو آسمان سے تحت ثری میں پہنچا دیتی ہے۔ جو اس کو مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، زمین سے اٹھا کر آسمان پہ پہنچاتی ہے، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں، جو اس پر عمل نہیں کرتے، تو ان کو آسمان سے اتار کے زمین کے گہرے گڑھوں میں پھینک دیتی ہے۔ بھائیو عزیزو، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے آئی ہے۔ آج کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو بدل دیا جائے، اتنی آیتیں قرآن کی نکال دی جائیں۔ یہ مطالبہ آج کا نہیں ہے، پہلے بھی تھا، قرآن نے نقل کیا ہے۔ ایتی بقرآن غیر ھذا، مشرکین مکہ نے کہا ایک بار اللہ کے رسول سے، دیکھو سب ہم آپ سے صلح کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو قرآن ہے نا، دیکھیں اس کے علاوہ دوسرا قرآن لائیے۔ آج کچھ ملعون لوگ اسی طرح کا مطالبہ کر رہے ہیں، نام مسلمان رکھ کر۔ اللہ رب العزت ان کو اس دنیا میں بھی ذلیل کرے گا، آخرت میں بھی ذلیل کرے گا۔ ایک بات اقبال کی کہہ کر بات ختم کرتا ہوں۔ اقبال نے کہا کہ یہ قرآن کیا ہے؟ گر ہمی خواہی مسلمہ زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر مسلمان عزت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے قرآن کا راستہ۔
نیست ممکن جز بقرآن زیستن، قرآن کے بغیر، قرآن کو چھوڑ کر، قرآن کو پس پش ڈال کر، قرآن کو بھول کر، اس کی ہدایتوں کو نہ لے کر اگر آپ زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے اور عزت چاہیں گے تو عزت نہیں ملے گی، ذلت اور خواری ملے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں رکھے ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے، جب دنیا سے لے جائے ایمان و سلامتی کے ساتھ لے جائے، اور اللہ رب العزت قرآن کی برکتوں سے ہمارے گھروں کو، ہمارے دلوں کو اور ہمارے بھائیوں کو اور اس ملک کو اپنے فضل و کرم سے اتنا نوازے کہ شکایت نہ رہ جائے کسی کو اللہ کی رحمتوں کے نہ ملنے کی۔ تو اس کو دلچسپی کے ساتھ سنیے۔ آج تو صرف قرآن کے بارے میں یہ چند باتیں کہی گئی ہیں، کل سے انشاءاللہ جو اہم عنوان، موضوع، مضامین، باتیں جو اللہ رب العزت نے فرمائی اور تلاوت کے درمیان آئی اور قاری نے اس پڑھا، وہ انشاءاللہ بیان کی جائیں گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔